ویلکم بیک ٹو یور چینل. آج ہم آئے ہوئے ہیں ایک یوتھ کلب کے ممبر محمد علی نے ایونٹ ارینج کیا ہوا ہے. یہ آپ کو پیلس دکھایا ہے, اتنا مزیدار اندر, اتنا میں اندر ہو کے ہوں, امیزنگ سین اندر. یو کین سی دا پیلس, خوبصورت بلڈنگ ہے. اور میں کہتا ہوں ابھی اندر جاتے ہیں, آپ لوگوں کو چیزیں دکھاتے ہیں. اور مطلب مور دین ایکسپیکٹیشن, بہت اچھا ارینجمنٹ ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. صدق اللہ العظیم. اس شہر لاہور کی آبادی 1.5 کروڑ سے بڑھ گئی ہے, لیکن اس 1.5 کروڑ کی آبادی کے اندر یہ چند 100 لوگ, ہماری بہنیں, بیٹیاں, ہمارے دوست, نوجوان یہاں موجود ہیں. ایک ایسے دور کے اندر کہ جب گلیمر, جب اس دنیا کی چمک دمک زیادہ آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے, اٹریکٹ کرتی ہے, ایسے میں چند لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم جمع ہوں اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں, ہم اللہ اور اس کے محبوب کی بات کریں. تو یقیناً اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے, اس نے آپ کو اور مجھے چن لیا. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یوتھ بالخصوص, یہ نوجوان, یہ زندگی کا وہ عرصہ ہے جس میں کچھ کرنا اور کچھ کر گزرنا, اس کی قوت اور توانائی موجود ہوتی ہے, جس میں کچھ کرنے کی چاہت موجود ہوتی ہے, جس عمر کے اندر اللہ آپ کو ضعف نہیں, کمزوری نہیں, بلکہ توانائی عطا کرتا ہے. آپ کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں, آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, آپ طے کرتے ہیں اور آپ اسے اچیو کر لیتے ہیں. اور اس دنیا کے اندر کوئی بھی تغیر, تبدیلی اور چینج وہ نوجوانوں کے بغیر نہیں آیا. اس دنیا کے اندر سب سے بابرکت انقلاب, اس تاریخ کا سب سے بابرکت انقلاب وہ ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر لے کر آئے. ان کا ہمرکاب کون تھا, ان کا ساتھی کون تھا؟ عمر رسیدہ صحابہ, ان کے نام آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں, انگلیوں پر. ان کے ساتھ کون تھا؟ علی المرتضیٰ تھا. جوانی میں نہیں, بچپن میں اس نے کہا کہ اب جینا اور مرنا آپ کے ساتھ ہے. ان کا ہمرکاب کون تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو قوت اور توانائی ملی. ان کا ہمرکاب کون تھا؟ سعد بن ابی وقاص تھا. ان کا ہمرکاب کون تھا؟ مصعب بن عمیر تھا. اور وہ سارے نام آپ لیتے چلے جائیں, نوجوان صحابہ ان کے ساتھ تھے. اور اس دنیا کا سب سے پاکیزہ انقلاب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے ذریعے لے کر آئے. تو یقیناً یہ نوجوان, یہ وہ عمر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دیں گے. 7 قسم کے لوگوں کو. ان میں سے ایک وہ فرد ہوگا جس نے اپنی جوانی کا جو پیریڈ ہے, جو اپنی زندگی کا حصہ جوانی اللہ نے اس کو عطا کی, وہ اللہ اور اس کے رسول کی بندگی میں گزارا ہوگا. تو یہ جوانی, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. میرے دوستوں, نوجوانوں, عزیزوں, ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. میرے یہ ذمہ لگایا گیا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل دائی, ایک پریچر کے طور پہ, لیکن کس چیز کی تبلیغ, کس چیز کی دعوت؟ اسلام کی دعوت. اور اسلام کیا ہے؟ میں اس غلط فہمی کو یہاں ایک بار پھر رفع کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کسی مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے. اسلام کسی تسبیح, ٹوپی, مسجد کے مینار اور جائے نماز کا نام نہیں ہے. اسلام کسی ریلیجس ایکشنز کا نام نہیں ہے کہ دن میں 5 دفعہ میں نے ایکسرسائز کرنی ہے,
ہاتھ باندھنے ہیں پھر رکوع میں چلے جانے ہیں. سال میں ایک دفعہ میں نے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک بھوکے رہنے. یہ کوئی مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک وے آف لائف. اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے. آپ کی ذات سے جڑا ہوا کوئی بھی معاملہ ہو، آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے، ہم نے بال تراشنے ہیں، ہم نے صاف ستھرا رہنا ہے، ناخن تراشنے ہیں، ہم نے لباس کیسا پہننا ہے، ہم نے چلنا کیسا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. How to walk. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ چلنا کیسے ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ کے جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے. چلنے کا طریقہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے. اپنی ذات سے لے کر اپنے سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ تک جنگ اور امن کے قوانین اسلام وضع کرتا ہے. آپ کو اور مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. نہیں سنا ہوا یہ جملہ کہ جنگ اور محبت میں جو ہوتا ہے وہ کر گزرو؟ سنا ہے نا ہم نے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، محبت کے بھی قوانین ہوں گے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، جنگ کے بھی اصول ہوں گے. جنگ کے اصول، یہ کیسی بات ہے؟ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے. اسلام کہتا ہے کہ آپ بچوں کو قتل نہیں کریں گے، آپ عورتوں کو جنگ میں قتل نہیں کریں گے، جو لڑنے کے قابل نہیں ہے وہ بزرگ ہو آپ ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، آپ پھلدار درختوں کو تباہ نہیں کریں گے، آپ کی آرمی کو ریٹریٹ کرنا پڑے، شکست ہو آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے، آپ کنووں کے اندر زہر نہیں ملائیں گے. یہ اس وقت کی ایک روایت تھی کہ جب فوجیں یا آرمیز ریٹریٹ کرتی تھی تو وہاں کے درختوں کو آگ لگا دیتے تھے، کنووں کے اندر زہر ملا دیتے تھے کہ وہ فوج آئے گی پانی پیے گی اور مر جائے گی. اس کی اجازت نہیں. اسلام جنگ اور امن کے قوانین دیتا ہے. نکاح و طلاق کا معاملہ ہو، ایک خاندانی نظام. آج دنیا کے اوپر ویسٹرن سویلائزیشن کا غلبہ ہے، ان کی حکومت اور حکمرانی ہے، لیکن وہ ویسٹرن سویلائزیشن آج خاندانی نظام سے محروم ہے. بیٹی اور باپ کی تمیز موجود نہیں ہے، بہن اور بھائی کا فرق موجود نہیں ہے. ہمارے اسلام کے اندر جو خاندانی نظام دیا ہے، ماں کے پیروں کے تلے جنت اللہ نے عطا کر دی، باپ کو گھر کا سایہ بنایا ہے، بہن اور بیٹی کو اللہ نے رحمت قرار دیا ہے. جوان غیرت مند بھائی اپنی بہن کا حصار بنتا ہے، اس کو حفاظت کرتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور مغرب کا معاشرہ اس کے مقابلے میں کیا دیتا ہے؟ اولڈ ایج ہومز. وظیفے ختم، نوجوان کو گھر سے دھکا، جاؤ کماؤ. جب باپ کی نوکری ختم تو اب ہم تمہیں نہیں پال سکتے، اولڈ ایج ہومز میں جاؤ. اس کے برعکس اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ والدین کو تقریباً 2 سال پہلے میرے والد صاحب کا اس دنیا سے انتقال ہوا. اس سے پہلے بھی میں نے یہ حدیث سنی تھی، لیکن اس وقت تک اس کا مکمل کمپلیٹ مفہوم سمجھ نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف حدیث ہے، میں نے کئی بار سنی اور سنائی ہوگی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ممبر کے 3 سٹیپس پر قدم رکھا اور تینوں پر آمین کہا. صحابہ نے یہ روٹین سے ہٹ کر اس عمل کو دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے اور انہیں 3 دعائیں کہی اور میں نے ان تینوں پر آمین کہا. ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین. اس میں دوسری دعا یہ تھی کہ اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے جسے رمضان کے مہینے میں مہینہ میسر آئے اور وہ اپنی بخشش کا سامان جمع نہ کر سکے، تو میں نے کہا آمین. اور تیسری دعا کی تھی، کیا تھی؟ جبریل امین نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو، یعنی وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جسے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر میں میسر آ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو میں نے کہا یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک. اب ہمارے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہے تو ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ اللہ کے نبی کے الفاظ کہ ہمارا خزانہ تو بس ہماری ماں ہے ہمارے پاس، تو میں ان کی خدمت کر سکوں. تو
تو یہ اسلام آپ کو یہ خاندانی نظام دیتا ہے. آج وومن امپاورمنٹ کی بڑی بات ہے, عورت مارچ اور فلاں اور فلاں اور فلاں. اصل وومن امپاورمنٹ, اصل عورت کو عزت اگر کسی نے دی ہے تو وہ اسلام اور ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مجلس کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. ایک صحابی رسول پاک بیٹھے تھے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, میں اسلام کو قبول کرنے سے پہلے کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ وہ کیا واقعہ ہے, کیا بات ہے؟ تو وہ یہ کہنے لگے کہ میرے گھر پہ بیٹی کی پیدائش ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس ذلت سے اپنی جان چھڑاؤں گا. وہ معاشرہ, وہ بیٹی کی پیدائش ان کی بے عزتی اور ذلت تھی. تو ایک دن میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور میں نے طے کیا کہ آج میں نے اپنی اس بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑنا ہے, اور میں نے اس کو تیار کیا کہ آؤ میں تمہیں سفر پر لے کر چلتا ہوں. وہ بیٹی, وہ ننھی پری, وہ میری اس انگلی کو تھام کر میرے ساتھ چلنے لگی کہ میرا باپ مجھے سیر کے لیے میرے بابا لے کر جا رہا ہے. میں اس کو لے کر ایک ویرانے میں چلا گیا اور میں نے وہاں پر گڑھا کھودنا شروع کیا. میری وہ بیٹی میرے ساتھ گڑھا کھودنے لگی, اور جب گڑھا کھودتے کھودتے میری داڑھی اور چہرے پر مٹی جم گئی تو میری بیٹی نے میرے چہرے سے اس مٹی کو ہٹایا اور میرا چہرہ صاف کیا, اور بالآخر میں نے اس کے اندر اس کو لٹا دیا اور میں اس پر مٹی پھینکنے لگا. تو اس نے کہا کہ آپ تو مجھے کھلانے کے لیے لائے تھے, اور میں نے پھر اس کی ایک نہیں سنی اور میں نے اس کو مٹی کے نیچے دبا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہا کہ اگر اللہ اس بات کی اجازت دیتا کہ میں قبول اسلام کے کسی گناہ پر قبول اسلام کے بعد سزا دینے کی مجھے اختیار ہوتا تو میں تمہیں سزا دیتا, اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ. یہ عزت اور وقار, یہ احترام عورت کو اسلام اور ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ فرق ہے اس اسلام کا اور ویسٹرن سیولائزیشن کا. آپ کا اور میرا کریٹر قرآن کے اندر یہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا سٹائل اور انداز ہے. وہ کہیں سوال کرتے ہیں, وہ قرآن میں کہیں قسم کھاتے ہیں اپنی بات کو ایمفسائز کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ اس شخص کی بات سے کس کی بات بھلی اور بہتر ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف بلائے. گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس شخص کی بات سب سے بہترین ہے جو میری طرف بلانے والا ہے. اور آج پھر وہ زمانہ لوٹ کر واپس آ رہا ہے کہ جب ہم دین کی بات کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چند چھٹان بال اپنے چہرے پر سجائیں, داڑھی رکھیں. ہماری کوئی بیٹی اپنی سوئٹ ول کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھانپنے کا بندوبست کر لے, چادر اوڑھ لے, تو اسے تانے ملتے, مولوی ہو گئے ہو, تم اچھی بلی تھی, تمہیں ہو کیا گیا, اب نارمل ہو گئی ہو. یہ معاشرہ آج پھر آپ کو اجنبیت کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, offense is the best defense. ہم اسلام کا دفاع نہیں کرنا چاہتے, ہم کسی اپولوجیٹک انداز میں رینگ کے اسلام نہیں پھیلانا چاہتے. ہم پوری دلیری کے ساتھ, پورے کانفیڈنس کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہاں اگر میں نے اپنے چہرے پر یہ بال اگائے ہیں تو اپنے نبی کی محبت کے اندر اگائے. اگر میں مسجد کا رخ کرتا ہوں تو میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت کے اندر کرتا ہوں. میں نے اپنے سر کو ڈھانپنے کا بندوبست کیا ہے, میں نے اپنے نبی کی محبت کے اندر یہ فیصلہ لیا. کوئی اس پر ہمیں شرمندہ کرنے کی بات نہ کرے, کوئی اس پر ہمارا مذاق اڑانے کی بات نہ کرے, کوئی اس پر یہ نہ چاہے کہ وہ ہمیں جملے کہہ کر دیوار سے لگا دے گا, ہمیں ڈیفینسو کر دے گا. نو, اسلام ہمارا فخر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں, اسلام پر فخر ہے کہ نہیں ہے؟ اس فخر کا اظہار یہ ہے کہ آپ اور میں اسلام پر عمل کریں. اسلام از ناٹ اے بوفٹ ڈنر کہ جو آپ کو اچھا لگے لے لو اور جو اچھا نہ لگے نہیں. اسلام تو بڑا آسان ہے جی, اور اسے چھوڑ دو. نو, قرآن میں اللہ یہ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ,
کہ دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ ڈش پسند ہے اسلام کی تو میں یہ کھاؤں گا اور یہ پسند نہیں ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گا. اگر آپ نے اپنی آزاد مرضی اور منشا کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بندگی کو ایڈاپٹ کیا ہے، آپٹ کیا ہے، تو پھر یہ گنجائش نہیں ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے اور یہ نہیں سمجھ میں آتا. مذاق بنایا ہوا ہے کہ تم توبہ کرتے ہو پھر گناہ کرتے ہو. توبہ اب تمہاری کوئی معافی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اسے پیغام دیا. یہ پیغام سن کر وہ پریشانی کے عالم میں ایک صحرا میں نکل گیا، بیابان میں چلا گیا، اور وہاں جا کے اس نے اپنے رب کو اس طرح مخاطب کیا کہ اللہ تعالیٰ، آج آپ نے نبی کے ذریعے آپ نے مجھے ایک کیسا پیغام بھیجا ہے، آپ نے یہ کیسی بات کی ہے کہ میری معافی نہیں ہوگی؟ کیا میرے گناہوں کا معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ آپ کی رحمت چھوٹی پڑ گئی ہے اور آپ نے کہا کیا میں معاف نہیں کروں گا؟ اگر یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، آپ کی رحمت چھوٹی پڑ گئی ہے، میرے گناہ بڑھ گئے ہیں، تو پھر آپ مجھے فدیہ بنا کے قبول کریں اور اس دنیا کے اندر جتنے انسان آئے ہیں، جتنوں نے آنا ہے، ان سب کا گناہ آپ میرے سر پہ ڈالیں اور مجھے سزا دے کے فدیے کے طور پہ قبول کر لیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس سے کہو کہ تمہارا یہ معافی کا انداز مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ تم زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلے کو بھی اپنے گناہوں سے بھر دو تو میں تمہیں معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. لیکن جو توبہ ہے، جو ریپینٹنس ہے، وہ سچی ہونی چاہیے. اس کے بعد گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر منتظر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا ہر انسان گناہ گار ہے اور ان میں سے بہترین وہ ہے جو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اگر اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سچی توبہ کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. پانچویں فنگر کو ہلائیں. آپ ذرا اپنا فوکس دوسرے ہاتھ پہ لے جائیں اور شہادت کی انگلی کو ہلائیں. مڈل فنگر کو نہیں 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 نہیں